کل کائنات تعریف و توصیف کے کلمات کہتی ہے، تو پھر کیوں نہ سلامی پیش کریں اس باپ کو، اور کیوں نہ قدموں میں سلامی کریں اس ماں کو جسے مصطفیٰ کا والد اور مصطفیٰ کی والدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے۔ یہاں کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی علامہ صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، رمضان شریف میں اکثر ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ 27ویں کے موقع پر جب حافظ صاحب نماز تراویح میں قرآن شریف مکمل کرتے ہیں تو پھولوں کے ہار مسجد کمیٹی والے انہیں پہناتے ہیں، جی حافظ صاحب نے قرآن شریف سنا لیا، خوش ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اگر حافظ صاحب کے والد صاحب بھی اس مجلس میں ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں جی بابا جی کے گلے میں بھی ہار ڈال لو، یہ حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ان کے بیٹے، ان کے گلے میں، تو وہ والد صاحب حافظ تو نہیں ہوتے، وہ عالم دین تو نہیں ہوتے، یا وہ کوئی مزدور ہوتا ہے یا ملازم ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا، ہمارے کہنے میں وہ عام ہم جیسا کوئی معمولی بندہ ہوتا ہے، لیکن جب حافظ قرآن کی تعظیم و توقیر کی جا رہی ہو تو پھر ہم اس کے والد کے گلے میں بھی پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، جی یہ حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں۔ میں کہتا ہوں یار بہت تم نے عزت دی اپنے حافظ صاحب کو، اپنے علامہ کو، اپنے پیر کو، پیر صاحب کے والد صاحب ہیں، جی پیر صاحب بھی ان کا احترام کرتے ہیں، سارے مرید احترام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم جن کے بیٹے ہیں ساری کائنات ان کا بھی احترام کرتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے والد ہیں، وہ رحمت للعالمین کے ماں باپ ہیں، وہ امام الانبیاء کے والدین ہیں، وہ شفیع المذنبین کے ماں باپ ہیں، وہ خدا کے محبوب کے ماں باپ کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 218 اور 219 میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے پیارے حبیب جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں تھے تو رب تب بھی آپ کو مشاہدہ فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے کہ آپ سجدہ کرنے والوں کی پشت میں تھے؟ اس کا مطلب میرے آقا، یہ 26 جلدوں پر مشتمل یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ 11 نمبر جلد ہے میرے ہاتھ میں، اتنی یہ 26 جلدیں ہیں، یہ المعجم الکبیر اس حدیث کی کتاب کا نام ہے، 287 نمبر صفحہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، سمجھا رہے ہیں میرے آقا، اس کا کیا معنی ہے کہ میرا رب مجھے کہتا ہے کہ اے محبوب جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں تھے تو رب اس وقت بھی آپ کو مشاہدہ فرماتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں من نبی الی نبی حتی اخرجت نبیا، حضور فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ میرا نور ایک نبی کے وجود سے دوسرے نبی میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے بھی تاج نبوت پہنا کر ماں باپ کے ذریعے پیدا فرمایا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس نبیوں اور رسولوں کی پاکیزہ پشتوں میں
یہ ریڑھ کی ہڈی میں جو اولاد کے اثرات ہوتے ہیں ہر مرد میں، پھر وہ خاتون میں منتقل ہوتے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک پاک پشتوں اور پاک پیٹوں میں منتقل ہوتا ہوا اپنے ماں باپ کے ذریعے نکاح کے ذریعے میں جلوہ گر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ارشادات میں اس عنوان کے بے شمار اور بہت سے ارشادات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا مجھے پوچھتے ہو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو میں کہاں تھا؟ فرمایا میری وجہ سے ہی تو وہ جنت میں پیدا فرمائے گئے، میں ان کی پشت میں تھا۔ اور پھر جب کشتی نوح کا واقعہ پیش آیا تو میرے ہی نور کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی میں غرق ہونے سے رب نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے وجود میں میرا نور تھا، تو میری ہی برکت سے آگ پھولوں کا باغ بن گئی تھی نا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی تو میرا نور ہی ان میں منتق موجود تھا، اس وجہ سے چھری نے حضرت اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا نا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا حضور سید عالم علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے معمولی مت سمجھو، میرا نور تمام نبیوں سے ہوتا ہوا، رسولوں سے ہوتا ہوا وہ میرے والدین تک پہنچا ہے۔ اہل علم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ جتنے مرد ہیں میرے آقا کے آبا میں وہ سارے نبی تھے، یہ نہیں مانا کہ سب نبی تھے، ورنہ تو پھر حضرت عبداللہ کو بھی نبی مانے، وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں پھر ان کو بھی نبی مانے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ نہیں مانا کہ جتنے مرد تھے وہ سارے نبی تھے، مانا یہ ہے کہ جتنے مرد تھے میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک، اور جتنی عورتیں تھیں میرے پاک نبی کی امی جان سیدہ آمنہ سے لے کر ہماری پہلی ماں حضرت اماں حوا تک، یہ جتنے مرد اور جتنی عورتیں ہیں یہ دونوں مردوں عورتوں کی قطاروں کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور طیب اور صاف طبیعت والا پیدا فرمایا۔ یہ سارے لوگ پاکیزہ فطرت والے، پاک جسموں والے، صاف نیت والے، اسی لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نکاح کے ذریعے دنیا میں جلوہ گر ہوا ہوں، بغیر نکاح کے کسی صورت میں مجھے کبھی کسی نے نہیں چھوا۔ مانا یہ ہے اب یہاں سے ایک فائدہ بھی حاصل ہوا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں اختلاف ہے کہ آزر اس کا نام ہے اور وہ بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، بت پوجتا بھی ہے۔
بتگر ہے آزر، اور وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، تو اس کا جواب یہ، اب ادھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے والد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں، کبھی نہ کسی نے کفر کیا ہے نہ شرک کیا ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہ مواد